قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ کا ٹکڑا تلاوت کیا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرما رہے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور وہ لوگ جو اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی ذات کا یقین اور اعتماد رکھتے ہیں، ان کو سب سے زیادہ محبت اللہ تعالی ہی کی ہوتی ہے۔ تمام محبتوں پر غالب اللہ کی محبت۔ تمام چیزوں پر غالب اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ وہ اپنا محبوب حقیقی صرف اللہ کی ذات کو بناتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سے محبت اس لیے کہ وہ اللہ کی جانب سے بھیجے ہوئے نبی اور رسول ہیں۔ اللہ کی کتاب سے اس لیے محبت کہ وہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا نازل شدہ کلام ہے۔ ماں باپ سے اس لیے محبت کہ اللہ نے حکم دیا ان سے محبت رکھنے کا۔ استاد سے اس لیے محبت، پیر و مرشد سے اس لیے محبت کہ اللہ نے ان سے محبت رکھنے کا حکم دیا۔ یعنی اللہ کی محبت کے سامنے تمام محبتیں دبی ہوئی ہوں، یہ ایمان کی نشانی ہے، یہ ایمان کی علامت ہے۔ تو فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور با ایمان لوگ وہ ہیں جن کو سب سے زیادہ محبت اللہ کی ہوتی ہے۔ حضرت عباس ابن عبد المطلب، یہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان ہیں۔ یہ روایت کرتے ہیں انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ذاق طعم الایمان، اس آدمی نے ایمان کی حلاوت اور ایمان کا مزہ چکھ لیا۔ اس آدمی کو ایمان کی حلاوت نصیب ہو گئی جس کے اندر تین باتیں ہوں۔ من راضی باللہ ربا، جو اللہ کی ذات سے راضی ہو رب ہونے کے اعتبار سے۔ اللہ کو رب مانا، اللہ کو اپنا مسجود حقیقی مانا، اللہ کو اپنا معبود برحق مانا، اللہ کو اپنا سب کچھ تسلیم کیا۔ خیر کا مالک اللہ، شر کا مالک اللہ، رزق کا مالک اللہ، موت و حیات کا مالک اللہ، اولاد دینے والا اللہ، نہ دینے والا اللہ، نعمتیں دینے والا اللہ، نہ دینے والا اللہ۔ تو جس نے اللہ کو اپنا رب مان لیا اور اس پر راضی ہو گیا، ایک تو یہ من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا، اسلام کو اپنا دین بنا لیا، اسلام کو اپنا مذہب بنا لیا۔
اسلام کو اپنی زندگی گزارنے کا نمونہ بنا لیا کہ میری زندگی کے شب و روز، میری زندگی کے تمام حالات اسلام کے مطابق ہوں گے، میرا لباس اسلام کے مطابق، میری عبادت اسلام کے مطابق، میری تجارت اسلام کے اصول کے مطابق، میری ملازمت اسلامی اصولوں کے مطابق، میرا کھانا پینا، میرا رہنا سہنا سارا کا سارا اسلامی ہو تو اسلام کو اپنا دین بنا لیا۔ دوسری بات کہ اسلام کو اپنا مذہب بنا لیا، اسلام کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے مذہب کی طرف نہ دیکھے، اسلام کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے دین کی طرف راغب نہ ہو۔ ایک تو اللہ کو اپنا رب بنا لیا، اور اللہ کی بہت ساری صفات ہیں، ایک صفت یہ بھی آئی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنۃ ولا نوم۔ اللہ ذوالجلال والاکرام تو وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، حی ہے، زندہ، موت اس پر کبھی طاری نہیں ہوگی، اس لیے کہ اللہ خالق ہے اور خالق پر موت طاری نہیں ہوتی، حی ہے۔ جب عبدالعباد اللہ کی ذات ہے، ازلی اور ابدی، کائنات سے پہلے بھی اللہ کی ذات، کائنات ختم ہونے کے بعد بھی اللہ کی ذات باقی رہنے والی، حی، زندہ، جاوید۔ پھر ہم ایسی چیز کی طرف جو فنا ہونے والی ہو، تباہ ہونے والی ہو، جس پر موت طاری ہونے والی ہو، اس کی طرف کیوں جائیں گے؟ اللہ تو حی ہے۔ پھر فرمایا القیوم، اپنی ذات کے اعتبار سے بغیر کسی سہارے کے قائم ہو۔ ہم اپنے پاؤں کے سہارے کھڑے ہوتے ہیں، اپنے پاؤں کے سہارے چلتے ہیں، اپنے ہاتھ کے سہارے کھاتے پیتے ہیں، کماتے ہیں۔ وہ انسان کو اور جو بھی مخلوق ہے وہ اپنے وجود کو باقی رکھنے کے لیے سہارے کی محتاج ہے، اس کو قیوم نہیں کہیں گے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کو ان سہاروں کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے اس کو کہا القیوم، بغیر سہارا کے قائم ہونے والا۔ اور پھر فرمایا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، ہر ایک مخلوق آرام کرتی ہے، چرند پرند درندے دیگر حیوانات اور انسان بھی آرام کرتا ہے، چاہے لیٹ کر آرام کرے، چاہے بیٹھے بیٹھے آرام کرے، ٹیک لگا کر آرام کرے، یا کسی اور سہارے پر آرام کرے، تو آرام کا تقاضا ہر ایک کو ہے۔ لیکن اللہ ذوالجلال والاکرام کی صفت بیان کی کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ ذوالجلال والاکرام کو نیند بھی نہیں طاری ہوتی اور اونگ بھی طاری نہیں ہوتی،
اونگ، جسے کشمیری زبان میں نندر ٹھول کہا جاتا ہے، یعنی ایسا بھی نہیں ہوتا. اور نیند تو جیسا ہم لوگ آرام کرتے ہیں، بچھونا بچھا کر ایک وقت پر کھا پی کر آرام کرتے ہیں، ایک مخصوص وقت کے لیے آرام ہوتا ہے، یہ اللہ کی صفت نہیں ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ محتاج نہیں ہے نیند کا، حتیٰ کہ اونگ تک کا بھی محتاج نہیں ہے. تو اس ایسے رب کو، ایسے اللہ کو اپنا رب مان لیا اور راضی ہو گیا کہ یہی میرا رب ہے. اور اللہ کی یہ صفت ہے، انہ یرا ولا یرا، وہ ساری چیزوں کا مشاہدہ کر رہا ہے، ساری کائنات کو دیکھ رہا ہے، بیک نظر ساری کائنات اس کے سامنے ہے. ولا یرا، لیکن کائنات میں سے کوئی بھی چیز اس کی ذات کو دیکھنے کی متحمل نہیں ہو سکتی. وہ ساری چیزوں کو دیکھتا ہے اور کائنات کی کوئی بھی چیز اس کو دیکھ نہیں سکتی. پھر ایک صفت بیان کی، اللہ الصمد، کہ ہمارا اللہ، ہمارا معبود حقیقی، مسجود حقیقی وہ ہے جو صمد ہے. اور صمد کے معنی اردو والے کہتے ہیں بے نیاز، لیکن ایک مشہور اور محقق عالم دین، فقیہ الامت حضرت مفتی محمود الحسن گنگوہی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ اللہ الصمد، صمد کا ترجمہ بے نیاز کرنا ادھورا ہے، ناقص ہے، یہ کامل ترجمہ. فرمایا کہ ہندی میں ایک لفظ آتا ہے نرادہار. کیا لفظ آتا ہے؟ نرادہار. اردو میں یہ ترجمانی نہیں ہو سکتی، اس لفظ میں یہ ترجمانی ہو سکتی ہے اللہ الصمد، اللہ نرادہار ہے. اس کا معنی پوری کائنات اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. یہ صمد کے معنی ہے. پوری کائنات، آپ مطالعہ کرو کائنات کا، اپنی ذات کا مطالعہ کرو کہ میں رات دن کس حد تک اللہ کا محتاج ہوں. سانس لینے میں کس کا محتاج ہے؟ بولنے میں کس کا محتاج ہے؟ دیکھنے میں کس کا محتاج ہے؟ سننے میں کس کا محتاج ہے؟ سمجھنے میں کس کا محتاج ہے؟ کھانے پینے میں کس کا محتاج ہے؟ ہاضمیت میں کس کا محتاج ہے؟ شعور رکھنے میں کس کا محتاج ہے؟ اور اسی طریقے سے دوسری صفات جو انسان دوسرے اعمال کر رہا ہے، ان اعمال کی قوت دینے والا کون ہے؟ سمجھ میں آئے گا، اللہ ہے. اسی کو رب بنانا ہے. اسی کو کیا بنانا ہے؟ یہی کہا من رضی باللہ ربا، زیادہ تفصیل میں نہ جاتے ہوئے، من رضی باللہ ربا، جو اللہ کو رب بنا کر راضی ہو گیا کہ میرا رب تو یہی ہے، میں کہیں دائیں بائیں. وبالاسلام دینا، اور اسلام میرا سچا دین ہے، اس لیے کہ یہ اسلام اللہ ذوالجلال والاکرام ہی نے نازل فرمایا ہے بندوں کے لیے احکامات کی شکل میں. اسلام نے ہمیں لباس دیا، اسلام نے ہمیں کھانے پینے کا طریقہ دیا، اسلام نے ہمیں رہنے سہنے کا طریقہ سکھایا، اسلام نے ہمیں اولاد کے پرورش کے ہنر سکھائے، اسلام نے ہمیں اپنی بیوی کے ساتھ زندگی گزارنے کا ہنر سکھایا، طریقہ سکھایا، اسلام نے ہمیں معاشرت سکھائی، اسلام نے ہمیں معیشت سکھائی. رہنا کیسے ہے؟
یہ سب کچھ اسلام کا دیا ہوا. اسلام کو چھوڑ کر غیروں کا لباس ہمارے جسم پر آ گیا. اسلام کو چھوڑ کر غیروں کے بال بنانے ہمارے سر ہمیں شوق ہو گیا. غیروں جیسے بال بنانے کے، غیروں جیسی داڑھی رکھنے کا شوق آ گیا. غیروں جیسا تمدن اختیار کرنے کا شوق ہو گیا. تو حدیث میں آیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم. جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، یعنی جو جس قوم کی شکل اختیار کرے گا، لباس کے اعتبار سے، کھانے پینے کے اعتبار سے، طرز زندگی کے اعتبار سے، تمدن کے اعتبار سے، فہو منہم، سوائے سے تمنی مز. وہ کن میں ہوگا؟ کوئی کہے گا میں مسلمان بھی رہوں اور یہودی طرز عمل اختیار کرتا رہے تو مسلمان کہاں رہا؟ کیا بنا؟ کوئی کہے گا میں کرسمس ڈے بھی منواؤں، عیسائیت کا بھی مطالعہ کروں، عیسائیت کو بھی دیکھوں اور دعویٰ اسلام کا، تو مسلمان کہاں رہا؟ کوئی کہے میں سورج کو بھی پوجوں، چاند کو بھی پوجوں، ستاروں کو بھی پوجوں، حجر و شجر کو بھی پوجوں اور اللہ کو بھی پوجوں، مسلمان کہاں رہا؟ مسلمان رہا؟ فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت، شکل شباہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا. اس لیے ہمیں اسلام نے ایک طرز زندگی دیا، ہمیں اسلام نے تمدن دیا، ہمیں اسلام نے زندگی گزارنے کا طریقہ دیا، اور اسی طریقہ کا نام ہے اسوہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے تو بہترین نمونہ ہے زندگی گزارنے کا. اور وہ بہترین نمونہ کون ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا نمونہ، بہترین نمونہ، بہترین ماڈل. ایسا ماڈل دنیا کی کوئی قوم پیش نہیں کر سکتی. تو من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا، جس نے اسلام کو دین بنا لیا، وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا، اور یہ تسلیم کر لیا میرا رہنما، میرا رہبر، میرا آقا، میرا مولا، مجھے خیر و شر بتلانے والا، مجھے حلال اور حرام کے درمیان تمیز کروانے والا، مجھے جہنم کی آگ سے کھینچ کھینچ کر پیچھے ہٹانے والا، وہ ہیں نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مان لیا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری رسول تسلیم کر لیا کہ بس اس رہبر کے بعد میں کسی دوسرے کے پیچھے نہیں چلوں گا، ایسے رہبر کو چھوڑ کر میں کسی دوسرے کو نہیں دیکھوں گا. تو جس کے اندر یہ تین چیزیں آ جائیں گی کہ جس نے اللہ کو اپنا رب بنا لیا اور اسلام کو اپنا دین بنا لیا اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی اور رسول بنا لیا، اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا. ایک دوسری حدیث میں آتا ہے اور آج فتحیہ کے اندر یہ کلمات لکھے ہیں، رضینا باللہ تعالی ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا. شیخ حمدانی رحمت اللہ علیہ نے تو سکھا دیا. شیخ حمدانی نے تو یہ عقیدہ تین عقیدے اس حدیث میں بیان کیے ہیں اور یہ عقیدہ کے طور پہ بتلا دیا. فرمایا جو آدمی ہر صبح کو اور ہر شام کو یہ دعا پڑھ لے گا. کون سی دعا؟
رضینا باللہ تعالی یا رضیت باللہ تعالی ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا. قیامت کے دن اللہ ذوالجلال والاکرام فرشتوں کو حکم دے گا میرے بندے کو پکڑو بازو سے جنت میں داخل کر دو. یہ دنیا میں رب کسی کو نہیں مانتا تھا میرے سوا. اس نے دنیا میں کسی دین کو اسلام کے سوا نہیں اپنایا اور اس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہبر و رہنما تسلیم کیا تھا. اس عنوان پر اور بھی احادیث مبارکہ نظر سے گزری تھیں لیکن وقت کی قلت کے پیش نظر الحمدللہ میں اس مضمون کو یہیں مکمل کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان 3 چیزوں پر ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا